نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے دین رحمت کا جو چیپٹر شروع کیا تھا، تو آج کا اس کا جو سیکنڈ اس کا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی خدمت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یعنی کہ جس انسان نے کسی مسلم کے دنیا کے غموں میں سے کسی غم کو دور کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قیامت کے غموں میں سے کسی غم کو دور کرے گا۔ جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل کو آسان کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلم کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہے۔ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور الحمدللہ چھوٹی سی حدیث ہے، چند باتیں ہیں، لیکن دیکھیں اس میں کتنا بڑا میسج ہے۔ انسان تھوڑا جیسے کہہ لیں کہ سیلفش بھی ہے، اپنے علاوہ اس کو کم ہی جو ہمارا شیطان ہے وہ سوچنے دیتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ کسی اندر تھوڑا سا بھی اگر انسان کے کسی چیز کا لالچ آ جاتا ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مجھے مل جائے۔ تو اس کے لیے کتنا آسان سا جو حل تھا اس حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام کی اس تعلیم میں انسانی خدمت کے معاملے کو ہر آدمی کا ذاتی معاملہ بنا دیا ہے نا۔ اس کے مطابق کوئی آدمی جو جب کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتا ہے۔ اس نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا وہی زیادہ بڑے پیمانے پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی پا لیتا ہے۔ یہ تعلیم انسان کے اندر انسانی خدمت کے غیر معمولی جذبے کو پیدا کر دیتی ہے۔ وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ قیمتی لمحہ آ گیا ہے کہ جب کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا لے۔ اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس مشکل کو سے نکالنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرے کی مشکل کشائی اس کے لیے نازک تر مواقع پر مشکل کشائی کا سبب بنے گی۔ یعنی کہ اس کو ہوتا ہے کہ آج میں سہولت میں ہوں، میں سکون میں ہوں، تو اگر اس کی میں نے مشکل دور کر دی تو جب میں مشکل میں پھنس جاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ میرے لیے بنائیں گے، تو اس لیے اس کی جو طلب ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی کے عیب سے جب کسی کا عیب اس کے علم میں آتا ہے تو وہ اس کا اشتہار کرنے کی بجائے وہ اس کو چھپاتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کبھی کوئی شخص ضرورت مند ہوتا ہے اور کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند کے پاس پہنچے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ حالات اس لیے ہیں کہ تاکہ صاحب حیثیت انسان دوسرے کی مدد کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنائے، اور جس کی مدد کی گئی وہ احسان مندی کا اظہار کر کے اپنے اندر اعتراف کے جذبے کی پرورش کرے۔ تو بہت ہی پیاری حدیث تھی، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ اگر اس حدیث کو ہم کہیں لکھ کے لگا لیں یا زبانی یاد کر لیں تو کتنا آسان ہو جائے گا اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنانا۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ذہن شیطان یہی بناتا ہے کہ نہیں ہم دوسرے کی مدد کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت پھر وہ خواہش، وہ دوڑ، اس میں وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر
ہم یہ سوچیں کہ جیسے اس حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہم ہمیشہ اپنی مصیبتوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی غموں کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو جب موقع آتا ہے کہ کسی کو اس مصیبت میں دیکھتے ہیں تو پھر پیچھے کو قدم جاتے ہیں کہ شاید اس بندے کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، ان چیزوں کی مزید ترغیب دلائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ اگر آج تم دوسرے کے ساتھ اچھا کرو گے تو کل تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا، اگر آج تم کسی کی عیب کو چھپاؤ گے تو تمہارے بھی عیب دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ کریں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا مشکل ضرور ہوتی ہے شروع میں، لیکن یقین جانے جب انسان ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں اس کو نظر آنے لگتے ہیں تو پھر وہ مواقع ڈھونڈتا ہے۔ پھر انسان یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بندوں سے امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑا سا کوئی کام کیا ہے تو دوسرے مجھے تھینک یو کہیں، میری تعریف کریں، میرا شکریہ ادا کریں، مجھے اچھے سے سلام کریں، اگر نہیں کیا تو بس پھر قدم پیچھے کو جانے شروع ہو گئے کہ بھئی آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ جب یہ ذہن میں کرتے وقت بھی یہ ذہن میں ہوگا، اس کے بعد بھی یہی ذہن میں ہوگا کہ میں نے تو بیسیکلی اپنا فائدہ کیا ہے۔ جیسے ہے نا کہ حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان یا مسلمانوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہی دعا فرشتے اس انسان کے لیے کرتے ہیں۔ وہ فرشتے ایسے معصوم ہیں کہ جن کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر کچھ بھی ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں دوسروں کے لیے کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کے لیے سوچنا ہوگا۔ شروع میں مشکل ضرور ہوگی لیکن بلیو می، میرا یقین کریں، ایک دفعہ کرنا شروع کریں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ ان چیزوں کو کرنے میں ایک سکون، ایک لذت، ایک جو سکون آپ کو ملے گا نا، وہ پھر ہی آپ فیل کریں گے۔ ایک دفعہ اوپن ہارٹ کر کے ان چیزوں کو کرنا شروع کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔